بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. عزیز طلباء، آج یہ ہمارا سورۃ العنکبوت کا چوتھا درس ہے، درس نمبر 4 ہے۔ سب سے پہلے ہم ان آیاتوں کا ترجمہ پڑھتے ہیں، دیکھ لیجئے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، اور تحقیق ہم نے نوح کو علیہ الصلاۃ والسلام کو الی قومہ ان کے قوم کی طرف فلبث فیہم بھیجا، فلبث فیہم الف سنۃ، اور وہ ان میں 50 سال رہے، یعنی 950 سال ان میں رہے۔ فأخذہم الطوفان، سو ان لوگوں کو طوفان نے پکڑ لیا، وہم ظالمون، اور اس حال میں کہ وہ ظلم کرنے والے تھے۔ فأنجیناہ وأصحاب السفینۃ وجعلناها آیۃ للعالمین، پھر ہم نے نوح علیہ السلام کو اور کشتی والوں کو نجات دے دی، اور اس واقعہ کو ہم نے تمام جہان والوں کے لیے عبرت بنایا۔ اب دیکھ لیجئے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، یعنی اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے نوح علیہ الصلاۃ والسلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، بس وہ ان میں الف سنۃ الا 50 عامًا، 950 سال ٹھہرے، ہدایت دینے میں مشغول رہے، ان کو ہدایت اور اللہ رب العزت کے پیغامات سناتے رہے۔ نوح علیہ الصلاۃ والسلام کی جو عمر تھی، یعنی 1050 سال تھی۔ 40 سال کی عمر میں حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کو نبوت ملی تھی، اور پھر وہ اپنے قوم کو یعنی دعوت دینے میں 950 سال صرف فرمائے، 950 سال انہوں نے اپنے قوم کو دعوت میں لگائے۔ طوفان کے بعد 60 سال تک وہ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام زندہ رہے۔ یہاں پر بعض علماء نے کچھ یہ نقطہ بھی لکھا ہے کہ ان کی عمر 1400 سال تھی، یعنی ان کو ملک الموت نے کہا، انہوں نے یہ واقعہ ذکر کیا بعض مفسرین نے تفسیروں میں، کہ ان کو ملک الموت نے کہا کہ اے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام میں سب سے زیادہ عمر والے، تم نے دنیا کو کیسے پایا؟ یعنی دنیا میں آپ 950 سال یا 1400 سال تک آپ زندہ رہے، آپ نے قوم کو دعوت دی، دین اسلام کی طرف آپ نے ان کو بولے، اور اتنے لمبے عرصے تک آپ ان میں رہے، تو آپ نے اس دنیا کو کیسے پایا؟ تو آپ نے کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا، جیسے ایک مکان ہو جس کے 2 دروازے ہوں، ایک میں سے داخل ہو کر دوسرے سے نکل جائے، میں نے دنیا کو اس طرح پایا۔ اتنی لمبی عمر پانے کے باوجود بھی دنیا کی مثال یہ ایسی ہے کہ ایک شخص ہے، اس کے سامنے 2 دروازے ہیں، رائٹ اور لیفٹ پہ، تو وہ رائٹ سے داخل ہو کے لیفٹ سے نکل جائے، تو دنیا کی مثال بھی ایسی ہی ہے۔ آپ نے 950 سال نہیں کہا، یعنی آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں 950 سال ان میں رہا۔ اگر اس طرح یعنی آپ یہ فرماتے کہ اگر میں 950 سال رہتا، اس طرح فرماتے، تو اس کا عدد کا اطلاق اکثر پر ہوتا، اور یہ وہم کو ظاہر کرنے کے لیے فرمایا، گویا کہ اس طرح فرمایا 950 سال پورے پورے، مگر یہ انداز بیان مختصر اور لفظوں کے اعتبار سے لذیذ تر ہے، اور یہ فائدہ سے پر ہے، یعنی آپ نے 950 سال ذکر کیا۔ دوسری ایک وجہ تو یہ ہے کہ علماء نے یہ واقعہ ذکر کی ہے، دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ جو واقعہ ہے، جو نوح علیہ الصلاۃ والسلام کا جو واقعہ ہے، اس کے ابتلا کو بیان کرنے کے لیے آیا ہے، یعنی نوح علیہ الصلاۃ والسلام واقعہ کے ابتلا کو بیان کرنے کے لیے آیا ہے، جو امت کی طرف سے پیش آیا، اور طویل عرصے تک صبر والی زندگی گزاری، اس میں ہمارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کو تسلی ہے کہ 1000 کا ذکر، تو یہ تو تخمین شان کے لیے ہے، اور عرض کو زیادہ واضح کرنے والا ہے۔ یعنی یہاں پر دیکھو کہ جب دیکھو اول پر کیا فرمایا، یعنی سنتن، یہ آپ اس کو دیکھ لیجئے، یہ جو یہاں پر اس آیات میں
सनतन। एक तो इसमें यह है कि अवलन तो सनतन को तमीज के साथ लाया गया, फिर आगे जो इसके बाद जो दूसरा जुमला आ रहा है ये आमन, ये जो जुमला है आमन, आमन को बतौर तमीज़ लाए, क्योंकि एक ही लफ्ज़ का तकरार कायदे से बलागत के खिलाफ है। यानी अगर देखो आगे अल्फ सनतिन, सनतिन लाता फिर इल्ला खमसीन सनतिन लाता तो ये बलागत के खिलाफ होता। तो देखो पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया फलबिस फी अल्फ सनतिन इल्ला खमसीन आमा, तो ये इसलिए तकरार ताकि जो है ना वो बलागत वगैरह के खिलाफ ना हो। फ़अख़ज़हुम तूफ़ान, फिर जब उनको तूफान ने पकड़ा, फ़अख़ज़हुम तूफ़ान, जब उनको तूफान ने आके घेर लिया। यानी तूफान, अब तूफान किससे कहते हैं, यानी वो पानी जो चक्कर लगाए और कसरत और गलबे से रास्ते को घेर ले, यानी आफत जो लोगों को घेर ले, इनके मकानात खेतियों को डांप ले, ख्वाह वो बारिश हो या सैलाब हो, पर जो भी हो तो उसको क्या कहा जाता है, तूफान कहा जाता है। एक एक माना बाज मुफस्सिरीन इसका माना ये किया कि रात का अंधेरा, यानी तूफान का माना क्या है, रात का अंधेरा। और बाज मुफस्सिरीन ने इसका माना ये किया है कि यानी बारिश और तूफान वगैरह आकर लोगों के मकानात को और उसको इन चीज़ों को सारों को ख़त्म कर दे तो उसको तूफान कहते हैं। वहुम ज़ालिमून, इस हाल में कि वह अपने नफूस पर कुफर के सबब जुल्म करने वाले थे। फ़अनजैनाहु व अस्हाब सफीना, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि हमने यानी नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को और अस्हाब सफीना, जो लोग उस सफीना में जो किश्ती में सवार थे, तो हमने इसको उनको बचा दिया। अब नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो एक तारीखी शख्सियत थे। अब इनके जो कद कितना लंबा था वगैरह, इनकी उम्र जो हमने यानी आगे जो उनके बेटे थे, यानी इस पर आप हम आगे जाके तस्करा करेंगे। फ़अन जैन व अस्हाब सफ़ीना, कि हमने नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नजात दी और अस्हाब सफ़ीना को। अब अस्हाब सफ़ीना यानी नूह अलैहि, यहाँ पर फ़अन जैनाहू में जो हु ज़मीर वो नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ राजे हैं। वो असहाब सफ़ीना, और असहाब सफ़ीना की जो इसमें जो है जो असहाब सफ़ीना है उससे जो है जो लोग किश्ती में सवार थे वो लोग मुराद है। असहाब सफ़ीना की तादाद कितनी थी, तो 78 नफूस पर मुश्तमिल ये चंद अफराद थे। आधे मर्द थे और निसफ इसमें औरतें थी। इनमें नूह अलैहिस्सलाम के जो बेटे थे, यानी साम, हाम, याफस वगैरह औरतों के साथ, तो ये तीन बेटे थे। ये जो तीन बेटे हैं यानी साम, हाम, याफिस, इन तीन बेटों से आगे चलकर जो है ना वो क्या हुआ, आगे जो नस्ल वगैरह चलिए। वजअलनाहा, जअलनाहा, और हमने किश्ती को बना दिया, या इसके जअलनाहा का जो हा जमीर है या तो किश्ती की तरफ जा रही है, किश्ती की तरफ राजे हो रही है कि वजअलना, हमने किश्ती को बना दिया, या ये कि इसकी जो हा जमीर का मर्जे है वो वाक़या है, या ये हो सकता है कि इस हा जमीर का मर्जे जो है ना वो हादिसा हो, गर्क को। आगे आयतन, आयतन इसको इबरत को भी कह सकते हैं, नसीहत को भी कह सकते हैं, लिल आलमीन, जहान वालों के लिए। तो हमने इस किश्ती को या इस वाकया को या इस हादसे को हमने पूरे जहान वालों के लिए एक इबरत और एक निशाना बना दिया, ताकि बाद में आने वाले लोग इस वाकया को या इस हादसे को या इस किश्ती को देखें कि वो कैसे वाकया पेश आया। यानी नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मतलब ये है कि नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक तवील जमाने तक कौम पर मेहनत की, हर तरह उनको समझाया, लेकिन कौम जो है ना वो बुत परस्ती वगैरह इन चीज़ों से बाज नहीं है, और वो इस इजलाल और गुमराही में मुब्तला हो चुकी थी, सिवाय चंद लोगों के जो वो ईमान लाए। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यानी तूफान की शक्ल, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आसमान पर जो है ना उनके ऊपर यानी बेहिसाब बारिश बरसा दी आसमान से, जिसने तूफान की शक्ल इख्तियार कर ली। और नूह अलैहि सलाम पहले ही ये हुक्म इलाही की जो है किश्ती बना चुके थे। यानी जिस वक्त नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम किश्ती बना रहे थे तो कौम उनके साथ इस्तेज़ा और मजाक कर रही थी कि हम यहाँ पर पानी के एक बूंद के लिए मर रहे हैं, और नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देख लीजिए कि वो जो है ना वो किश्ती बना रहे हैं।
تو چونکہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام جو حکم الہی سے جو نا وہ کشتی بنا رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے مومنین کو بچا لیا، اور باقی قوم جو ہے نا وہ اس عذاب کے آڑے میں آ کر سارے تباہ اور برباد ہو گئے۔ تو جو آج کل ہم جو کشتیاں دیکھ رہے ہیں جو سمندروں اور دریاؤں میں چل رہی ہے اور جو تیر رہی ہے، تو یہ سفینہ نوح کی یادگار ہے۔ زمانے کی تبدیلی کے ساتھ شکلیں تو مختلف اور تبدیلی نوعیتیں تو مختلف ہو جاتی ہے، لیکن یہ وہی نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی یادگار ہے کہ سب سے پہلے نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کشتی کو بنایا، اور آج تک یہ کشتیاں چل رہی ہیں۔ وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، اور ابراہیم نے کہا، یعنی وَإِذْ قَالَ ابراہیم اذ قال لقومه اعبدوا اللہ، اور ہم نے ابراہیم کو بھیجا جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اور اس یعنی یہ تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے اگر تم جانتے ہو، یعنی اللہ کی عبادت۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام فرماتے کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کیا کہا کہ اپنے قوم سے کہو اللہ کی عبادت کرو، اس کی اطاعت کرو اور اس سے ڈرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ اب اس یعنی ابراہیم علیہ السلام جو کو اللہ رب العزت نے اس کو پیغمبر بنایا، یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ اب اس میں ابراہیم، اب اس کی ترکیبی حیثیت ہم ذرا واضح کرنا چاہ رہے ہیں۔ ابراہیم یہ اصل میں عبارت ہے اذکر ابراہیم کہ یعنی اذکر جو محذوف ہے اس کا مفعول ہونے کی وجہ سے ابراہیم منصوب ہے، ابراہیم اذکر فعل محذوف ہونے کی وجہ سے یہ منصوب ہے۔ اور آگے جا کے جو اذ قال آ رہا ہے، اذ قال یہ اس کا بدل الاجتمال ہے، یہ ابراہیم سے بدل الاجتمال بن رہا ہے، کیونکہ اوقات ان تمام چیزوں پر مشتمل ہوتے ہیں جو ان میں ہوتی ہے، یا یہ ہے کہ ابراہیم اس کا عطف جو ہے نا وہ نوح علیہ السلام، یہ ماقبل جو نوح تھا، یعنی وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا، تو ابراہیم کا عطف ماقبل نوح پر بھی ہو سکتا ہے، یا یہ ہے کہ ماقبل نوح پر عطف نہ ہو، اذکر فعل معذوف کا یہ مفعول بھی ہو۔ اب اس میں قراتیں کیا کون سے قراتیں پڑھنی چاہیے؟ ابراہیم ہے، ابراہیم ہے، تو اس میں بھی اقوال علماء نے مختلف اقوال ذکر کی ہے، جیسے کہ ابراہیم نخعی اور امام ابو حنیفہ رحمہم اللہ نے ابراہیم رفع کے ساتھ اس معنی یعنی اس معنی کی بنا پر پڑھا ہے، یعنی انہوں نے کہا وَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ابراہیم وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ، اور اس سے تقوی اختیار کرو یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ تو ابراہیم نخعی اور ابراہیم نخعی کے ساتھ امام ابو حنیفہ رحم اللہ نے ان کو نے رفع کے ساتھ اس کو پڑھا ابراہیم ان کنتم تعلمون۔ دیکھیے ان آیاتوں میں ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے، اگر تم وہ ہے جو تمہارے لیے بہت بہتر ہے اس کے مقابلے میں جو تمہارے لیے بہت بری ہے۔ انما تعبدون من دون اللہ اوثانا، ما قبل اللہ انما تعبدون من دون اللہ اوثانا، کہ بے شک تم اللہ تعالیٰ کے سوا بتوں کی عبادت کرتے ہو اور ان کو پوچھتے ہو، تو یہ تمہارے لیے اس سے بہتر ہے کہ تم اللہ رب العزت کی عبادت کرو، اس کی بندگی کرو اور اس کے سامنے اپنے احوال ذکر کرو۔ تو یہ جو ہم نے آج کا درس پڑھا، اس میں دو اقوام کا تذکرہ تھا، پہلے نوح علیہ السلام کے قوم کا، اور اس کے بعد پھر ابراہیم علیہ السلام کے قوم کا۔ یعنی اب اس پورے دونوں جہاں تک ہم نے یہ آیاتیں پڑھی ہے، یعنی آیات مبارکہ پڑھی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے مکہ کے جو ظالم کافر تھے اور ضعیف مسلمانوں کو، یعنی ان چند مظالم یا چند ظالم اقوام کی جو نا تباکاریاں بتائی، اور ان میں سے پہلے جو نا اقوام میں سے جو پہلی قوم تھی وہ نوح علیہ السلام، پھر ابراہیم علیہ السلام، آگے جا کے پھر لوط علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، اور اسی طرح فرعون، حامان وغیرہ کے مظالم اللہ رب العزت، عاد، سمود وغیرہ کے حالات ذکر کریں گے۔ تو اس میں پہلا نوح علیہ السلام کا واقعہ تھا جو ہم نے تفصیلاً اس کو پڑھ لیا۔ اب یہاں سے جو ہے نا ابراہیم جہاں سے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ
وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، یہاں سے ابراہیم علیہ السلام کے قوم کے واقعہ ذکر کر رہے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے تو ایک لمبے عرصے تک، بڑے جناب پیغمبر تھے، لمبے عرصے تک انہوں نے دعوت دی وغیرہ وغیرہ، لیکن پھر ابراہیم علیہ السلام نے بھی ان کو، اپنے قوم کو اللہ رب العزت کی یعنی ارشاد فرمائے کہ ابراہیم کو جب ہم نے اس نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کی بندگی کرو اور اس سے ڈرو اور اس کی اطاعت کرو، یعنی غیر اللہ کی بندگی مت کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو، یعنی یہ بات نہ پوچھو کہ تم اللہ تعالیٰ سے نیچے صرف موتیوں کو پوچھتے ہو، یعنی وہ صرف پتھر کی مورتیاں ہیں، وہ خدا کیسے ہو سکتی ہے، اور تم جھوٹ بولتے ہو۔ تو یہ چیزیں اس میں اللہ رب العزت نے دو اقوام کا حال بیان فرمایا ہے، نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام۔ اب انشاءاللہ ابراہیم علیہ السلام کا باقیہ ماندہ قصہ انما تعبدون من دون اللہ اوثانا سے انشاءاللہ ہم اس کو نیکسٹ درس میں پڑھیں گے۔